أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حاضرین گرامی، سورہ بقرہ کی اس وقت آیت نمبر 250، 251 اور 252 کل 3 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں بھی طالوت اور جالوت کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کو بیان فرمایا ہے، اس کی تفصیلات کو ذکر فرمایا ہے۔ تسلسل کے ساتھ یہ واقعہ چل رہا ہے۔ کل کے درس میں بھی آپ نے سنا کہ قوم بنی اسرائیل کو جب جہاد کا حکم ہوا اور طالوت کی سرکردگی میں وہ لڑنے کے لیے نکلے تو ان کا امتحان لیا گیا۔ وہ امتحان کیا تھا کہ بہرحال بنی اسرائیل کی اکثریت جو تھی وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئی۔ چند لوگ بچے تھے جن کی تفصیل آ گئی ہے، کتنے لوگ تھے، 2 روایتیں تھی۔ اب آج کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں اس کے بعد کے واقعے کو بتلایا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے جالوت اور اس کے لشکر کا سامنا کیا تو کہا ہمارے پروردگار ہم پر صبر نازل فرمائیے، ہمارے قدم جما دیجئے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ چنانچہ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دی۔ نیز داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ نے داؤد کو حکومت اور تدبیر سے نوازا، اور جو کچھ اللہ کو منظور تھا داؤد کو اس کا علم عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے ایک گروہ کی دوسرے گروہ کے ذریعے مدافعت نہ کرتے رہیں تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ دنیا والوں پر بہت فضل کرنے والے۔ یہ اللہ کے احکام ہیں جو ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک تلاوت کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جب دریا پار کر کے یہ لوگ جالوت کے علاقے میں پہنچے، اس میدان میں پہنچے جہاں اس سے مقابلہ کرنا تھا، انہوں نے جب دیکھا جالوت کو اور اس کی قوم کو اور ان کی طاقت اور مضبوطی کو جب دیکھا
تو بنی اسرائیل کے اکثر لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ ہم نہیں لڑ سکتے ان سے. بہت کم لوگ تھے. اللہ نے فرمایا الا قلیلا منہم، تھوڑے لوگ تھے جو سچے پکے مومن تھے اور جن کے اندر مضبوطی تھی اور اللہ کی ذات پر جن کا یقین تھا، وہ بس ڈٹے رہے. اور وہ صرف ڈٹے رہے نہیں، بلکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی. اور کیا کہا؟ جب انہوں جالوت کے لشکر سے ان کا مقابلہ ہوا اور دونوں فوجیں آمنے سامنے آئی، تو عین مقابلے کے وقت میں انہوں نے اللہ سے دعا کی. اللہ کے نیک بندوں نے، جو کمزور تھے وہ تو پہلے ہی چھٹ گئے. جو تھوڑے مضبوط ایمان والے تھے، جن کو موت کا کوئی خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا، اور جن کے اندر شہادت کا جذبہ تھا، یہ جمے رہے. انہوں نے دشمن کے لشکر کے سامنے اللہ سے دعا کی اور کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر نازل فرما دیجیے. یعنی دشمن کے مقابلے میں ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا فرمائیے، اور جو سختیاں پیش آئیں میدان جہاد میں، ان سختیوں پر صبر کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دیجیے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم کو دشمن کے مقابلے میں جما دیجیے. یعنی کم ہمتی سے ہمیں بچا لیجیے، اور بزدلی سے اور الٹے پاؤں بھاگنے سے اے اللہ ہمیں بچا دیجیے. ہمارے قدم کو جما دیجیے کہ ہم دشمن کے مقابلے میں جم کر کے لڑیں، آپ کے کلمے کو بلند کریں. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں اے اللہ ہماری مدد فرما دیجیے. انہوں نے دعا کی. میدان جنگ میں ہیں، لیکن دل کا کنیکشن اور دماغ کا کنیکشن اللہ کی ذات سے. ایک مومن کی اصل پہچان یہی ہے کہ مومن جس حال میں بھی ہوتا ہے، اس کا کنیکشن اللہ کی ذات سے ویک نہیں ہوتا ہے، وہ اسٹرانگ کنیکشن پر ہی رہتا ہے ہمیشہ. تو میدان جنگ میں دشمن کی پرواہ نہیں ہے انہیں. دشمن کے طاقت سے اور اس کی قوت سے، اس کی فوج اور اس کے ہتھیار سے انہیں ذرہ برابر کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ ان کا یقین اللہ کی ذات پر ہے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن کی تعداد خواہ کتنی ہی کیوں نہ ہو، دشمن کتنا ہی مضبوط اور طاقتور کیوں نہ ہو، جب تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اسی لیے میدان جہاد میں تلوار چلانے سے پہلے اللہ کی مدد کو طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ ہمارے قدم کو جما دیجئے، ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ فرمائیے، دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کہیں بھی جائے کسی بھی کام کے لیے تو وہ اللہ سے پہلے دعا کرے، اللہ کی مدد کو لے کر کے جائے تاکہ کام آسان ہو. بہرحال انہوں نے دعا کی، اور دعا کے بعد اب دونوں لشکروں میں مقابلہ شروع ہوا، جنگ کا آغاز ہوا. اور یہ آغاز بھی کیسے ہوا؟ ایک دم جنگ کا آغاز نہیں ہو گیا، بلکہ جالوت جو تھا، جو دشمن تھا، اسے اپنے فوج پر اور اپنی طاقت اور قوت پر بڑا ناز تھا. وہ گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا تھا، اور بار بار وہ لوگوں کو چیلنج کر رہا تھا کہ کون ہے جو ہمارے مقابلے کے لیے آئے. طالوت اور ان کے ساتھ جو مومن تھے وہ تو تیار تھے، لیکن کچھ تردد میں تھے کہ کس کو بھیجا جائے ان لڑنے کے لیے، پہلے پہلے کس کو میدان میں اتارا جائے. اس سوچ اور فکر میں تھے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچ گئے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 اور بھائی تھے جو جنگ میں شریک تھے، پہلے گئے ہوئے تھے. حضرت داؤد نہیں گئے تھے، 3 بھائی ان کے گئے ہوئے تھے.
حضرت داؤد اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، یہ گھر پہ تھے ماں باپ کی خدمت کے لیے۔ جب 2-3 دن ہو گئے تو ان کے والد نے ان کو کہا کہ جاؤ ذرا بھائیوں کی خبر لے کر کے آؤ میدان جنگ سے کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت داؤد خبر لینے کے لیے گئے تھے، باضابطہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، ان کی عمر بھی کم تھی، یہ بالکل ابھی نوجوانی کی عمر میں تھے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ جالوت کی طرف سے برابر چیلنج پیش کیا جا رہا ہے، کون ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے، اور یہ لوگ ہیں ابھی مشورہ کر رہے ہیں کس کو بھیجیں۔ حضرت داؤد نے فوراً آگے بڑھ کر کے کہا کہ جالوت سے کہ آپ مجھے بھیجیں، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ جالوت، طالوت اور جو اہل ایمان تھے انہوں نے حضرت داؤد کو دیکھا کہ بھائی یہ تو بہت کم عمر ہے، یہ کیا اس کے مقابلے میں لڑے گا، یہ اتنا مضبوط اور طاقتور بادشاہ ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم دوسرے کو بھیجیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ بھیجیں، میں جنگ کروں گا۔ شروع میں تو لوگ انکار کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا اور بار بار کہا کہ نہیں مجھے اجازت دیجیے، تو اب طالوت نے اجازت دے دی۔ حضرت داؤد میدان میں نکلے جالوت کے مقابلے کے لیے، اور جا کر کے آپ نے باضابطہ کوئی تلوار بازی نہیں کی اس کے ساتھ، بس اتنا کیا کہ ایک پتھر اٹھایا اور اس پر اللہ کا نام لیا اور پتھر کو زور سے چلا کر کے مارا۔ وہ پتھر جا کر کے اس جالوت کے پیشانی پر لگا اور وہ اس کے سر میں گھس گیا۔ جالوت فوراً چکرا کر کے گر پڑا۔ حضرت داؤد نے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر کے اس کی تلوار چھینی اور اسی کے تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، چنانچہ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دی۔ طالوت کا لشکر جو تھا یہ کمزور تھا، بہت کم لوگ تھے، لیکن اللہ کے حکم سے جالوت کے لشکر کو یہ تھوڑی سی تعداد والوں نے شکست دے دی، ہرا دیا۔ اور کیسے ہرایا؟ حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وقتل داؤد جالوت، اللہ فرماتے ہیں کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اور اللہ نے آگے حضرت داؤد کی کو کیا کیا انعام دیا تھا، کیا علم دیا تھا، اس کی اللہ نے تفصیل بتلائی ہے۔ فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ نے داؤد کو حکومت دی تھی اور تدبیر سے نوازا تھا۔ تدبیر کا مطلب کہ اللہ نے آپ کو حکمت دی تھی، کس کام کو کس انداز سے کس ڈھنگ سے کرنا ہے، اس کی اس کا نالج اور اس کا علم اللہ نے حضرت داؤد کو دیا تھا۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ اللہ نے جو کچھ اللہ کو منظور تھا ان سب کا علم اللہ نے حضرت داؤد کو دیا تھا۔ حکومت تو دی تھی، حکومت کے ساتھ ساتھ اللہ نے تدبیر، یعنی کس طریقے سے حکومت چلایا جائے، کام کو کیسے سنبھالا جائے، اس کا بھی سلیقہ اور ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اور ساتھ میں اس کے علاوہ بہت سارے علوم بھی اللہ نے حضرت داؤد کو دیے تھے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ نے نبیوں کو کے بارے میں علم اور حکمت کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی حکومت حکمت بھی دیا ہے علم کے ساتھ ساتھ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بادشاہت مل جاتی ہے، حکومت مل جاتی ہے، لیکن چلانے کا سلیقہ ان کو صحیح نہیں ہوتا، ان کے پاس سلیقہ نہیں ہوتا، جس کی بنیاد پر حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ تاریخ کی کتابیں آپ پڑھیں تو وہی حکومتیں کامیاب ہوئی ہیں اور اپنے وقت میں فتح اور کامیابی کا جھنڈا دنیا میں لہرایا ہے، جن کے بادشاہوں کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ حکومت چلانے کا ڈھنگ اور سلیقہ تھا۔ خلافت عثمانیہ کی تاریخ آپ پڑھیں تو جن جن خلفاء کے اندر بذات خود یہ صلاحیت تھی کہ وہ حکومت کو چلائیں، حکومت کو آگے بڑھائیں، حکومت کو مضبوط کریں،
انہی کے زمانے میں خلافت عثمانیہ مضبوط رہی، اور جن خلفاء کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی، حکومت تو مل گئی ان کو، لیکن چونکہ صلاحیت نہیں تھی اور ہمت اور حوصلہ نہیں تھا، تو اس زمانے میں حکومت کمزور ہوئی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو حکومت کے ساتھ ساتھ تدبیر کا سلیقہ بھی دیا تھا، کس کام کو کیسے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے علوم سے اللہ نے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت داؤد کو حکومت بھی دی تھی، حکمت بھی دی تھی اور علوم بھی دیے تھے۔ جب حضرت داؤد نے جالوت سے مقابلہ کیا اور اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا، تو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا وزن اور آپ کی اہمیت اور آپ کی عزت آپ کی قوم میں بلند ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑے دشمن کو، جس کو اپنی حکومت پہ، اپنے لشکر و سپاہ پہ، اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، اس کو آپ نے پہلی بار میں نمٹا دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بڑھ گیا قوم میں، اور خود طالوت جو بادشاہ تھے، انہوں نے آپ کی بہادری دیکھی، آپ کی اقبال مندی دیکھی اور آپ کے اندر صلاحیت دیکھی، تو اس طالوت بادشاہ نے آگے بڑھ کر کے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو نکاح کا پیغام دیا، اور اپنی بیٹی سے اس نے آپ کا نکاح کر دیا، اور پھر اسی نکاح کی بعد جب طالوت کے بعد یہ حکومت حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر اللہ نے حکومت کے ساتھ ساتھ آپ کو نبوت بھی عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کہ اگر اللہ تعالی لوگوں میں سے ایک گروہ کی دوسرے گروہ کے ذریعے مدافعت نہ کرتے تو زمین میں فساد پھیل جائے۔ یعنی جہاد یہ انسانیت کے لیے تباہی نہیں ہے، جیسا کہ حضرت داؤد نے مقابلہ کیا، جہاد کیا، طالوت نے مقابلہ کیا جالوت سے، اس کے خلاف جہاد کیا، تو یہ جہاد کرنا یہ انسانیت کے لیے تباہی نہیں بلکہ امن اور شانتی کا ذریعہ ہے۔ اگر جہاد نہ ہو تو ظالم لوگ، ان کا ظلم تو اور پنپنے لگے گا، کیونکہ ان کے مقابلے کی طاقت کسی میں نہیں رہے گی، تو یہ اور بے لگام بن جائیں گے۔ بے لگام جو بیل ہوتا ہے نا، کبھی ادھر مارتا ہے کبھی ادھر مارتا ہے، تو اگر کوئی مقابلہ ان کو کنٹرول کرنے والا نہ ہو، ان کے مقابلے میں کوئی اور طاقت نہ ہوتی ہے، تو بے لگام بن جائیں گے، کوئی لگام ہی نہیں رہے گا، کوئی کنٹرول نہیں رہے گا، ان کا ظلم آسمان چڑھ کر بولنے لگے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جہاد کو اللہ نے مشروع کر دیا ہے کہ ظالموں کے مقابلے میں جہاد کیا جائے تاکہ ان کا ظلم ختم ہو اور انسانیت کو امن و امان اور سکون حاصل ہو سکے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرتے تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ حضرت طالوت اگر جہاد کے لیے نہ نکلتے تو جالوت تو پہلے سے ظلم کر رہا تھا، سرکشی کر رہا تھا، اور وہ جب دیکھے گا کہ ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں تو اس کا ظلم اور بڑھنے لگے۔ آج کے زمانے میں بادشاہت تو نہیں ہے، دنیا میں بہت کم ہے، لیکن جو جمہوری ممالک ہیں ان میں بھی اگر اپوزیشن نہ ہونا تو جو پارٹی پوزیشن میں ہے، حکومت میں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے کہ ظالم کے مقابلے میں اللہ ہمیشہ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کو کھڑا کرتے رہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی فضل اور مہربانی تمام کائنات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اللہ کے احکام ہیں جو ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک تلاوت کر رہے ہیں، اور یقیناً اے میرے محبوب آپ نبیوں میں سے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسولوں میں سے ہیں۔
یہ جو واقعہ بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو ذکر ہوا، قرآن کریم کی آیتیں پڑھی گئی مکے کے اندر، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس واقعے کا بیان کرنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے، کیونکہ آپ پڑھے لکھے نہیں، آپ نے کسی سے سنا نہیں، اور یہ واقعہ جالوت، طالوت اور حضرت داؤد کا آپ سے 1000 سال پہلے کا ہے، اس سے بھی پہلے کا ہے۔ اب اس واقعے کو آپ بیان فرما رہے ہیں اور بالکل صحیح صحیح بیان فرما رہے ہیں 1000 سالوں کے بعد، تو کہاں سے آپ کی زبان پر یہ واقعات آ؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان واقعات کا بیان کرنا یہ آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے، اللہ آپ کو سنا رہا ہے، اللہ آپ کی زبان پر جاری کر رہا ہے اور آپ اس کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ بھی کیا ہے، قرآن نے کیا کہا، دیکھیے علیک بالحق، یعنی جو آپ بیان کر رہے ہیں نا یہ بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اسی طالوت اور جالوت کے واقعے کو آپ جب پڑھیں گے بائبل میں تو اس کے اندر بہت ساری ملاوٹیں ہیں، اور جالوت طالوت کے خلاف بہت ساری باتیں اس کے اندر ہے۔ یہ بھی ہے کہ طالوت کو حضرت داؤد سے حسد ہو گیا تھا، جلن ہو گیا تھا، حالانکہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی احمد عثمانی دامت برکاتہم نے اپنے ان کا جو ترجمہ ہے آسان ترجمہ قرآن، اس میں لکھا ہے یہ جو من گھڑت باتیں ہیں جو حضرت طالوت کے خلاف لکھی گئی ہیں، وہ بنی اسرائیل کا اس گروپ نے لکھا ہے، یا بنی اسرائیل کے اس گروپ نے بائبل میں داخل کیا ہوگا جو گروپ پانی پی لیا تھا اور جو میدان جہاد سے بھاگ گیا تھا، اس گروپ کی یہ کارستانی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرا محبوب، اللہ کی یہ احکامات جو ہیں، اللہ کی جو آیتیں ہیں، یہ آپ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر کے ہم آپ کو سنا رہے ہیں، بالکل صحیح صحیح آپ بتا رہے ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ واقعہ تھا جو حضرت طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے جالوت کے مقابلے میں جہاد ہوا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بہت سارے ہدایت اور نصیحت کی باتیں ہیں ہم سبوں کے لیے۔ آج کی آیات میں خاص طور سے یہ ہے کہ اہل ایمان کو بالکل دوسروں کے طاقت سے، دوسروں کے مال اور دولت سے، حکومت سے خائف نہیں ہونا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ مقابلے کی ضرورت پیش آئے تو اللہ کی مدد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری جماعتیں بڑی تعداد میں ہوتی ہیں لیکن چھوٹی جماعتوں پر غالب ہو جاتی ہے اللہ کی حکم سے، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان اور بہت سارے مسلم ممالک اور مسلم حکومتیں اللہ کی اس پیغام کو بھول گئی ہیں، اور وہ ان کا ساتھ دیتی ہیں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں جو ظالم ہے، گرچہ وہ طاقتور ہے، ظالم ہے، حق کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی آج کی حکومت، صرف اس بنیاد پر حق کا تعاون نہیں کر رہے ہیں کہ جو حق پر ہے وہ غریب ہے، وہ کمزور ہے، اور جو ظالم ہے وہ مضبوط ہے، طاقتور ہے، اس کو خدا بنائے بیٹھی اور ان کا تعاون کر رہی ہے حکومت۔ جبکہ اگر یہ حکومتیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کھڑی ہو جائے، گرچہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کھڑی ہو جائے تو اللہ کی مدد آئے گی اور ظالم کے ظلم کا خاتمہ ہوگا، دنیا میں امن اور شانتی پھیلے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر جب نکلے تو کچھ نہیں تھا، صحابہ کرام کے ہاتھوں میں خالی ہاتھ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیوں کی ٹہنیاں کاٹ کاٹ کر کے دی ہیں صحابہ کرام کو۔ ادھر کفار بہت مضبوط اور پاورفل تھے، ان کو اپنے طاقت پہ بڑا ناز تھا، اور وہ نکلے تھے اس شان و شوکت کے ساتھ کہ آج تو محمد کا خاتمہ ہوتا، اسلام کا قلعہ کما کر دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، بدر کی رات میں پوری رات میدان جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گزاری، اللہ کی مدد آئی۔ آج کی حکومتیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ظلم کو دفع کریں گے، ختم کریں گے، لیکن کوئی ختم کرنے کے لیے اٹھے تو کھڑا تو ہو ظالم کے مقابلے میں۔ افسوس یہ ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، جن کو اللہ نے بادشاہت دی ہے، وہ اس ظالم کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین تمام مسلم حکومتوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ان کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔